بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم روزانہ ہر سال 27 رمضان المبارک کو یوم پاکستان جشن آزادی کے اعتبار سے مناتے ہیں. شان رمضان کے سیٹ پر چونکہ ظاہر ہے کہ ایسا موقع ہے, اس مہینے میں نعمت ہنسی مل گئی, سونی دھرتی سی روشن زمیں مل گئی, تو آؤ مل بانٹ کر بانٹ لیں ہر خوشی. ہاں یہی ہے عبادت, یہی بندگی, شان رمضان کی رونق رہے چار سو. شان رمضان میں آج داستان پاکستان, چونکہ آج 27 رمضان ہے, وہ دن کے جب وطن عزیز وجود میں آیا, تمام بہاریں آئیں جو آج الحمدللہ ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے. لیکن ظاہر ہے ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہزار داستانیں ہوتی ہیں. داستان پاکستان بھی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کے پیچھے بہت ساری آہیں ہیں, بہت ساری مائیں ہیں, بہت ساری سسکیاں ہیں, بہت ساری تمنائیں ہیں, بہت سارا خلوص ہے, بہت ساری محبت ہے, بہت سارا اتحاد ہے, بہت ساری قربانیاں ہیں. یعنی میں کہوں کہ ایسا سفر کہ ایک ایک قدم پر کئی مشکلات تھیں, تو یہ کہنا بالکل بھی مبالغہ نہیں ہوگا. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, دنیا کی تاریخ کی بڑی ہجرتوں کی فہرست مکمل نہیں ہوگی اگر قیام پاکستان کی وجہ سے جو ہجرت ہوئی اس چیپٹر کو نکال دیا جائے. تو میں بھی اس وقت بات کر رہا ہوں ان محاذ کا جن کا سامنا قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کا تھا. آئیے چلتے ہیں 14 اگست 1947 کے سفر پر. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ 1857 ہو چکا ہے, جنگ آزادی ناکام ہو چکی ہے, مسلمان ڈسکریج ہو رہے ہیں, نوکریاں چھینی جا رہی ہیں, وسائل محدود ہو رہے ہیں, دیوار تنگ کی جا رہی ہے ان پر, سوشلی ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, اپنی آئیڈنٹیٹی کرائسس کا مسئلہ ہو رہا ہے, اپنی شناخت کھو رہے ہیں مسلمان. ایسے میں سر سید احمد خان دو قومی نظریہ پیش کرتے ہیں, مسلمانوں کی شناخت کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں ایسے پسے ہوئے گھٹن کے حبس کے ماحول میں. اور اب مسلمانوں کو اس بات کا ادراک ہے, بھرپور ادراک ہے کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے اور اس کے لیے اتحاد ضروری ہے. تو اب مسلمانوں کو یہ احساس ہے کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے اور ایک متحد قوم ہے. اب ایک روح ڈل گئی ہے, کہیں نہ کہیں لاش ہو. ابھی اس کے خد و خال واضح نہیں ہے کہ کیا, کب, کیوں, کیسے, کس نام سے, کس عنوان سے ہوگا. خد و خال ابھی واضح نہیں ہے, لیکن کچھ کلیرٹی آ رہی ہے دماغ میں کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے. کتنے میں اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھیں تو ایک شخصیت آتی ہے 1937 میں, اسی قوم کا ایک عظیم فلسفی ڈاکٹر محمد اقبال, جنہیں علامہ اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا, انہوں نے ایک اور راہ دکھائی, ایک نئی راہ دکھائی, ایک ایسی راہ جس کے بعد ہندوستان وہ ہندوستان نہ رہا. اٹ واز نیور دا سیم. الہ آباد شہر تھا, علامہ اقبال تھے, خطبہ دیا, وہاں انہوں نے بات کی کہ مسلمانوں کی ایک خود مختار ریاست دیکھ رہا ہوں میں. گویا اب خد و خال مزید واضح ہو رہے ہیں, اب چیزوں میں مزید کلیرٹی آتی جا رہی ہے. اور اس جملے نے تو ایک نئی روح پھینک دی مسلمانوں کے اندر. لیکن ابھی بھی یہ کلیئر نہیں تھا کہ ہاؤ ایگزیکٹلی. اب واٹ ایگزیکٹلی تو کلیئر ہے, ہاؤ ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہے. لیکن ثابت کیا اس قوم نے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادے پختہ تھے, عزم جوان تھے, اقبال اپنا ویژن دے چکے تھے. ایسے میں 1940 آیا, منٹو پاک آیا, لاہور آیا, قرارداد پاکستان آئی, ایک اور خد و خال مزید واضح ہو گئے, چیزیں مزید تیز ہونے لگی, مزید واضح ہونے لگی. یہاں تک کیا آیا مارچ 1947. برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا کہ جاؤ اور ہندوستان کو آزاد کرنے کی تیاریاں شروع کرو, بٹوارا کرو. لیکن یہ منصوبہ ایک ریاست تھا, یعنی ہندوستان کی آزادی تک محدود تھا. قائد اعظم نے سمجھوتے سے انکار کیا, ببانگ دوحل اعلان کیا کہ اگر برطانیہ ہندوستان سے جائے گا اور اگر ہندوستان کو آزاد کرے گا تو پھر لازم ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور الگ ریاست ہو. اور مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی دو قومی نظریہ واضح تھا, گویا لیڈرشپ اور قوم سب کے سب ایک پیج پر تھے. تو اب یہ طے ہو گیا تھا کہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انگریز مسلمانوں کو ان کا علیحدہ وطن دیے بغیر وہاں سے روانہ ہو جائے, کیونکہ اب یہ وہ قوم نہیں رہی تھی جسے کل تک لوگ پیستے تھے. اب یہ ایک متحد قوم تھی, اب یہ زندہ قوم تھی, پائندہ قوم تھی. اب خد و خال اور واضح ہو رہے ہیں.
یہاں تک کہ جون 1947 آیا، برطانوی سامراج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور یہ بالآخر اعلان ہوا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ ہندو آبادی والے علاقے پہ مشتمل ہوگا، ایک مسلم اکثریت والے علاقے پہ. وہ چیز جو کبھی تصور میں نہیں تھی کہ وہ اس طرح ممکن ہو پائے گی، وہ ایک مضبوط لیڈرشپ نے، ایک مضبوط قوم نے، اللہ پر بھروسے نے، اللہ پر ایمان نے، حالانکہ تعداد میں ظاہر کم تھے نسبتاً، لیکن اپنے جوش جذبے اور حوصلے سے اس چیز کو عملی جامہ پہنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان تھا کہ 14 اگست تو وہ دن تھا ہی، لیکن خدا نے اپنی رضا کا اعلان یوں بھی کیا کہ آزادی کا مہینہ بھی آیا تو رمضان کا مہینہ ہی آیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کرم کیا کہ ایک علیحدہ ریاست کا تحفہ محمد علی جناح کی سربراہی میں 27 رمضان المبارک کو دیا گیا، آخری عشرے کی طاق راتوں میں دیا گیا. لوگ سجدہ شکر میں گر گئے، گویا ماؤں کی دعائیں پوری ہو گئی. سو بالآخر وطن عزیز کی نعمت مل گئی. مسلمان خدا کے سنام کو دیکھتے، دوسری طرف قائد اعظم کو دیکھتے، کوئی اپنے لبوں سے، کوئی اپنے دلوں سے قائد کا شکریہ ادا کرتا. وہ سفر کہ جس میں بہت مسکراہٹیں شامل ہیں، وہ سفر کہ جس میں بہت خون شامل ہے، وہ سفر کہ جس میں بہت آہیں، سسکیاں، قربانیاں، ہجرتیں، صعوبتیں، مشکلات، وہ سفر جب اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا تو آج ہم اسے اپنی زبان میں پاکستان کہتے ہیں. یہ ہمارا دل بھی ہے، یہی ہماری جان بھی ہے.